بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چند دفعہ ہو یہاں سے کم بخت تم لوگ اپنے باپ کے ساتھ ہی مر کیوں نہیں گئے؟ تائی نے چپل کھینچ کر مجھے مارا۔ میں نے کہا تائی غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ میں نے تایا کو مرغی نہیں دی تھی، میں نے تو صرف یہی کہا تھا کہ تایا جان مرغی بیمار لگ رہی ہے۔ تایا نے جھٹ دیر نہ کی اور مرغی کو پکڑ کر لے گئے۔ اوپر سے کہنے لگے تائی کو بتا دینا کہ مرغی کا گوشت انہیں بھی کھلاؤں گا۔ تایا 1 منٹ کے لیے بھی نہ رکے۔ میرا کیا قصور ہے؟ تائی نے کہا ہاں قصور تو میرا ہے، تجھے اور تیری کن سہن بہن کو بھگت رہی ہوں۔ نہ جانے کب تم لوگوں سے جان چھوٹے گی۔ میرا ہی کھاتے ہو اور مجھے ہی آنکھیں دکھاتے ہو۔ غضب خدا کا، تیری بہن پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی۔ اسلم بھائی کس طرح تم دونوں کی پرورش کرتے، آخر خود دنیا سے چلے گئے۔ تم دونوں بہن بھائی ہو ہی منحوس۔ میں نے کمرے کی طرف نظر دوڑائی تو میری چھوٹی بہن دروازے کے پیچھے کھڑی تائی کی جلی کٹی باتیں سن رہی تھی اور رو رہی تھی۔ میں کمرے میں گیا اور میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ بہن کو ہاتھ سے پکڑ کر میں نے بستر پر بٹھایا، اس کے آنسو پوچھے اور بولا کیا ہوا گڑیا؟ میری پیاری بہن، تائی کی باتوں کا برا مت مانو، ان کی تو عادت ہے ہر وقت غصہ کرنے کی۔ میری بہن روتے ہوئے بولی بھائی ہر وقت تائی امی ہمیں یتیم ہونے کے تانے دیتی رہتی ہے، کیا قصور ہے ہمارا؟ کوئی چاہتا ہے کہ ان کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں اور وہ تنہا رہ جائے؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں گڑیا، بس تھوڑا اور صبر کر لو، دیکھنا میں بھی جلد ہی کام شروع کر دوں گا، اپنی بہن کو میں خود سنبھالوں گا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور تائی کمرے میں آئی اور بولی پھر اس ننھی گڑیا نے رونا دھونا شروع کر دیا، اس منحوس کا رونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے؟ چلو نکلو اس کمرے سے، میں نے صفائی کرنی ہے، ہٹ حرام کہیں کے۔ میں نے بہن کا ہاتھ پکڑا اور صبر کے کڑوے گھونٹ بھرتا اسے کمرے سے باہر لے گیا۔ ہم گھر سے نکلے، گھر سے چند قدم کے فاصلے پر تایا کی 2 ایکڑ پر زمین تھی۔ 1 ایکڑ پر تو تایا نے صرف سفیدے لگائے ہوئے تھے۔ سفیدوں کے اونچے اونچے گھنے درخت اب کٹائی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ میں اپنی بہن کو ہاتھ پکڑ کر سفیدوں کے درمیان لے گیا۔ ہم سفیدوں کے درمیان ہی بیٹھ گئے۔ گڑیا ابھی تک رو رہی تھی۔ میں نے کہا گڑیا رونے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ تائی کی باتوں کو کیوں اتنا دل پر لیتی ہو؟ گڑیا بولی بھائی مجھے ابو بہت یاد آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ابو بھی کہتے ہوں گے کہ انہوں نے کتنی بزدل بیٹی پیدا کی ہے جو ذرا ذرا سی بات پر رونے لگ جاتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچو اگر امی ابو تم سے ناراض ہوئے ہوتے تو؟ یہ سن کر میری بہن فوراً چپ ہو گئی اور اپنی معصوم آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا ہاں تو سچ ہی تو کہہ رہا ہوں، تمہاری اس طرح رونے سے انہیں بھی تو تکلیف ہوتی ہوگی۔ یہ سن کر گڑیا فوراً اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی اچھا بھائی اب نہیں روں گی، بس میں امی ابو کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ میں گڑیا کو دیکھ کر مسکرا دیا اور بولا شاباش میری بہن بہت سمجھدار ہے، یہاں تم پرندوں کے ساتھ باتیں کرو، میں اسی لیے تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ گڑیا اب پرسکون ہو کر بیٹھ گئی۔ میرا نام عادل ہے، میری عمر 12 سال ہے۔ میری چھوٹی بہن کا نام نگہت ہے۔ نگہت کو ابو پیار سے گڑیا کہہ کر پکارتے تھے، بس تب سے ہی نگہت کا نام گڑیا پڑ گیا۔ گڑیا 8 سال کی ہے۔ بدقسمتی سے گڑیا کی پیدائش کے ساتھ ہی امی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ابو نے امی کے دنیا سے جانے کے بعد دوسری شادی نہ کی، بلکہ بہت پیار سے ہماری پرورش کرتے رہے۔ ہماری زندگی میں مشکلات زیادہ تھیں۔ ایک دن نہ جانے ابو کو کیا ہوا، تایا جانوں نے ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ابو ہمیں تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ ابو کے دنیا سے جانے کے بعد ہم تایا فضل کی کفالت میں آ گئے۔ تائی تو شروع سے ہی ہمیں رکھنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن تایا نے خاندان والوں میں اپنی عزت رکھنے کے لیے ہمیں بحالت مجبوری اپنے پاس رکھ لیا۔ مجھے زیادہ دکھ اپنی چھوٹی بہن کو دیکھ کر ہوتا تھا۔ وہ چھوٹی تھی، یہ حالات اس کے لیے مناسب نہیں تھے۔ چھوٹی بہن کی ذمہ داری نے مجھے وقت سے پہلے اپنی عمر سے بڑا کر دیا تھا۔ تایا جان بھی صرف تائی کے کہنے پر چلتے تھے۔
ایک بار میں نے غلطی سے تائی جان کے رویے کی شکایت کر دی تو تایا نے جواب دیا، شکر نہیں کرتے، وہ تمہیں روٹی بنا دیتی ہے، کون کسی کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اس دن تو مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں دوبارہ تایا کے پاس کوئی شکوہ لے کر نہیں گیا۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ جیسے بھی ہو پڑھائی بھی کرتا رہوں اور کوئی محنت مزدوری بھی کروں، کیونکہ تایا کے گھر میں ہماری حیثیت ملازم سے زیادہ نہ تھی۔ ماں باپ دنیا سے چلے جائے تو کوئی اپنا نہیں بنتا، یتیم کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ میں خود کو تسلی دے رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کام شروع کروں۔ اتنے میں تایا کا بیٹا اصغر غصے میں ہماری طرف آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ قریب پہنچا، اس نے مجھے دھکا دیا اور بولا، اتار میری چپل۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ گڑیا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا، بھائی کیا ہو گیا، تم یہ بات آرام سے بھی تو کہہ سکتے ہو۔ وہ بولا، تم نے کس سے پوچھ کر میری چپل پہنی ہے؟ میں نے چپل اتارتے ہوئے کہا، میری چپل ٹوٹ گئی تھی۔ تایا جان نے کہا، آج یہ پہن لو، کل وہ مجھے نئی چپل دلا دیں گے۔ اصغر غصے سے اپنی چپل اٹھاتے ہوئے بولا، تمہیں علم ہے کہ میں نے کتنے شوق سے یہ چپل خریدی تھی، یہ کتنی پسند ہے مجھے، میں خود اسے کبھی کبھار پہنتا ہوں۔ اپنے تایا سے کہو کہ وہ تمہیں خرید دیں، میری چیزیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، یتیم کہیں کے۔ یہ کہہ کر اصغر چلتا بنا۔ میں نے گڑیا کی طرف دیکھا، وہ بولی، سن لیا بھائی، ہمارا یتیم ہونا ہمارے لیے گناہ بن گیا ہے، اس سے بہتر ہے ہم گھر ہی نہ جائیں۔ تم کچھ کرو بھائی، میں نے تایا کے گھر نہیں جانا۔ میں نے کہا، گڑیا میں آج ہی گاؤں کے چودھری سے کسی کام کے سلسلے میں ملتا ہوں، تم فکر نہ کرو، ہم جلد ہی تایا کے گھر سے چلے جائیں گے۔ گڑیا بولی، بھائی وعدہ؟ میں نے کہا، پکا وعدہ، تم بس بھائی کا ساتھ دو۔ میں نے گڑیا کا ہاتھ پکڑا اور ہم گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر پہنچے تو ایک اور مصیبت ہمارے انتظار میں کھڑی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی تائی جان کی آنکھوں میں تو جیسے خون اتر آیا۔ تائی جان یہ کہتے ہوئے فوراً ہماری طرف بڑھی، آ گئی منحوس۔ منحوس کے علاوہ تو تائی جان کم ہی کوئی لفظ ہمارے لیے استعمال کرتی تھی۔ تائی نے گڑیا کو پکڑ کر کھینچا اور اسے مارنا شروع کر دیا اور بولی، چھوٹی سی ہے لیکن ایک نمبر کی فتنہ ہے، بتا میرے پیسے تو نے اٹھائے ہیں نا؟ میں گڑیا کو چھڑانے لگا۔ میں نے کہا، تائی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، گڑیا چوری نہیں کرتی ہے۔ گڑیا نے رونا شروع کر دیا۔ میرا کزن اصغر اور تایا جان بھی وہیں خاموشی سے کھڑے تھے۔ میں نے کہا، تائی چھوڑ دے گڑیا کو، لیکن تائی کو تو ہمیشہ بہانا چاہیے ہوتا ہے۔ آخر مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے تائی کا ہاتھ زور سے پکڑ کر کھینچا۔ تائی کا بازو مڑا اور انہوں نے ہلکی آہ کے ساتھ گڑیا کو چھوڑ دیا۔ یہ دیکھ کر تایا بھاگتے آئے اور بولے، عادل یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے بھی غصے میں جواب دیا، تایا جان تائی جو کر رہی تھی تب آپ انہیں تو کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ یہ سن کر تائی کہنے لگی، واہ بھائی واہ، دیکھ لیا اپنے بھتیجے کو، اس لیے کہتے ہیں پرائی اولاد کے لیے جتنا بھی کر لو وہ پرائی ہی رہتی ہے۔ میں نے کہا، تائی آپ نے ہمیں اپنا کب سمجھا ہے، پرایا ہی سمجھا ہے۔ تائی نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا، ہائے میرے اللہ، سن رہے ہو اصغر کے ابا، تمہارا بھتیجا کیسے ہمارا مقابلہ کر رہا ہے، یہ تو ابھی سے ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، بڑا ہو کر ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ تایا بولے، عادل چل تائی سے معافی مانگ۔ میں نے کہا، کیوں تایا، میری کیا غلطی ہے؟ تائی نے گڑیا پر جھوٹا الزام لگایا، اسے مارا، اوپر سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے معافی مانگوں۔ تایا بولے، عادل زبان مت چلاؤ، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ میں نے کہا، میں تائی سے معافی نہیں مانگوں گا۔ یہ سننا تھا کہ تایا نے زوردار تھپڑ مجھے رسید کیا اور بولے، ٹھیک ہے تو پھر بہن کو لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر تایا کمرے کی طرف جانے کے لیے مڑے۔ ابھی چند قدم ہی گئے تھے کہ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اس گھر میں ہمارے ابو کا بھی حصہ تھا، ہمارا حصہ دے دے، ہم چلے جائیں گے۔ حصے کی بات سن کر تایا مڑ کر حیرت سے مجھے دیکھتے رہ گئے اور تائی ہکا بکا رہ گئی اور کہنے لگی، ارے سن رہے ہو اصغر کے ابا، یہ چٹان پر کا لڑکا اس گھر میں تم سے اپنا حصہ مانگ رہا ہے، وہ بھی اپنے تایا سے۔ واہ بھیا واہ، اصغر کے ابا اس لیے تم ان یتیموں کی کفالت کر رہے تھے کہ یہ کل کو تمہیں ہی آنکھیں دکھائیں، اللہ میری توبہ۔ تایا بولے، عادل دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے، اس سے پہلے کہ مجھ سے کچھ غلط ہو جائے۔
میں نے بہن کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں چلا آیا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ آج تو میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ مجھے کسی کی شکل نظر آئے۔ گڑیا بھی اپنے آنسو صاف کر چکی تھی۔ بولی، بھائی ایسا کب تک چلے گا؟ میں خاموشی سے چارپائی پر لیٹ گیا۔ میں نے کہا، گڑیا ابھی تم سو جاؤ، دوپہر کا وقت ہے، آج شام ہماری باری ہے، ہم نے جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے لے کر جانا ہے، وہیں کچھ سوچیں گے۔ ابھی تو میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی اور گڑیا بھی سو گئی۔ ہم بکریاں لے کر چراگاہ میں پہنچے۔ چراگاہ میں ہر طرف درخت اور سبز گھاس اگی ہوتی تھی۔ گاؤں کے لوگ زیادہ تر اسی زرخیز زمین میں اپنے جانور چرانے کے لیے لاتے تھے۔ ہم پورا 1 گھنٹہ جانور چراتے رہے، آخر تھک کر بیٹھ گئے۔ گڑیا نے کہا، بھائی آپ نے کیا سوچا؟ پھر میں نے کہا، سوچ رہا ہوں میری بہن تم پریشان مت ہو۔ اتنے میں وہاں سے ایک فقیر کا گزر ہوا۔ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ہمیں دیکھا اور ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، پانی ملے گا؟ پانی کے لیے ہمارے پاس پانی کی بوتل تھی۔ ہم پینے کا پانی گھر سے لاتے تھے۔ میں نے بوتل فقیر کی طرف بڑھا دی اور بولا، بابا جی اس میں پانی ہے، پی لیں۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے بوتل لی اور اتنا پیاسا تھا کہ وہ سارا پانی پی گیا۔ پھر مسکراتے ہوئے بولا، معافی چاہتا ہوں بچوں، میں تو سارا پانی پی گیا ہوں۔ گڑیا نے کہا، کوئی بات نہیں بابا جی، ہمیں پیاس نہیں ہے۔ فقیر چند لمحے ہماری طرف بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد بولا، بچوں یہ زندگی کبھی کبھی بہت پریشان کر دیتی ہے، لیکن تم نے پریشان نہیں ہونا۔ ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا، جی بابا جی۔ تو وہ بولا، اللہ نے تم دونوں پر اپنی خاص نظر رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کبھی اپنے مظلوم بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ گڑیا فوراً بول پڑی، بابا جی ہم یتیم ہیں، اس لیے کوئی ہم سے پیار نہیں کرتا ہے۔ گڑیا کی یہ بات سن کر آج تو میرے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں اپنی بہن سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس کے لیے کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ بابا جی بولے، نہ بچہ، اللہ تعالیٰ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ دیکھنا بہت جلد یہ سب لوگ جو تمہیں تنگ کرتے ہیں جلد تم سے معافی مانگیں گے۔ گڑیا نے خوش ہو کر کہا، بابا جی آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل بچوں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ بابا نے میری آنکھوں میں نمی دیکھی تو بولے، نہ پتر، تمہارے جیسا محبت کرنے والا بھائی تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، تم تو بہت بہادر ہو۔ میں نے کہا، بابا جی تایا ہماری کسی بات کا یقین نہیں کرتے ہیں۔ وہ بولے، کوئی بات نہیں بیٹا، دراصل تمہارے تایا اچھے آدمی ہے، مسئلہ تمہاری تائی کا ہے۔ جس دن تمہاری تائی ٹھیک ہو گئی، تایا خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ گڑیا فوراً بولی، لیکن بابا جی یہ ہوگا کب؟ بابا نے مسکراتے ہوئے گڑیا کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، بہت جلد بیٹا، بہت جلد۔ اب تم لوگ گھر جاؤ، مغرب ہونے والی ہے، دیر نہ کرو۔ ہم سب کھڑے ہو گئے۔ بابا چند قدم آگے گئے تو میں نے کہا، بابا آپ دوبارہ ہم سے ملنے آئیں گے؟ آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں۔ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل میں آؤں گا، ہم اسی چراگاہ میں دوبارہ ملیں گے۔ یہ کہہ کر بابا چلے گئے۔ گڑیا بولی، بھائی یہ بابا کتنے اچھے ہیں، کیوں نہ ہم ان کے ساتھ ہی چلے جائیں؟ میں گڑیا کی بات سن کر ہنس پڑا اور بولا، میری پیاری بہن، پتہ نہیں وہ خود کس حال میں رہتے ہوں، ہمیں کسی پر بوجھ تھوڑی بننا ہے۔ ہم نے جانور لیے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ فقیر اپنے گھر پہنچا، بیوی اس کے انتظار میں تھی۔ اسے دیکھتے ہی بولے، یہ تم کیا فقیروں جیسی حالت بنا کر پھرتے رہتے ہو؟ جن ہو کر فقیروں جیسی حالت بنا کر گھومنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ تم جن ہو، تمہاری ایک شان ہے۔ تمہیں یہ بات سمجھاتے سمجھاتے میری عمر گزر گئی، لیکن تمہیں سمجھ نہ آئی۔ جن ہنسا اور بولا، جب میں انسانوں کے درمیان جاتا ہوں تب یہ حلیہ بناتا ہوں، تمہیں تو معلوم ہے۔ جن زادی بولی، تمہیں انسانوں کے درمیان جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تمہیں اپنے قبیلے میں آرام کیوں نہیں آتا؟ جن زادہ بولا، مگر دیکھو میری اسی عادت کی وجہ سے آج میرے 2 پیارے بچوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ بچے بہت معصوم تھے لیکن پریشان تھے، مجھے لگا کہ مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ جن زادی نے کہا، کیا سردار نے منع نہیں کیا ہمیں انسانوں کے درمیان جانے کے لیے؟ جن زادہ بولا، بالکل،
لیکن کسی کی مدد کرنے میں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم بھی تو مسلمان ہیں، الحمدللہ اللہ کو مانتے ہیں۔ میں سردار سے اس کی اجازت لوں گا، مجھے یقین ہے وہ منع نہیں کریں گے۔ جن زادی بولی، ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری، پہلے بھی تم اپنی مرضی ہی کرتے ہو، اب چلو کھانا کھا لو۔ جن زادہ کھانے سے فارغ ہو کر سردار کے گھر کی طرف چل پڑا۔ سردار کے گھر کے باہر ایک جن زادہ پہرے پر مامور تھا۔ جن نے اسے کہا، سردار سے ملنا چاہتا ہوں، ضروری کام ہے۔ پہرے دار جن بولا، ٹھیک ہے، میں سردار کو جا کر بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر کے اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد واپس آیا اور بولا، سردار بلا رہے ہیں، چلے جاؤ۔ جن زادہ شکریہ کہہ کر اندر چلا گیا۔ سردار مہمان خانے میں بڑی شان و شوکت سے اپنی نشست پر بیٹھا تھا۔ جیسے ہی جن زادہ کمرے کے اندر داخل ہوا، جن زادے نے سردار کو جھک کر ادب سے سلام کیا۔ سردار نے مسکراتے ہوئے کہا، ارتسام جن، کیسے ہو؟ مجھے علم ہو چکا ہے کہ آج پھر تم بھیس بدل کر انسانوں کی دنیا میں گئے تھے۔ ارتسام جن مسکرایا اور بولا، سردار سے کچھ کہاں چھپا رہ سکتا ہے؟ سردار بولا، تو پھر کیا کہنے آئے ہو، بولو۔ ارتسام جن بولا، سردار، آج 2 یتیم بچوں سے ملاقات ہوئی، بیچارے مشکل میں ہیں، پریشان ہیں، ماں باپ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ آپ نے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ کوئی جن انسان کو تنگ نہ کرے، لیکن ان بچوں کی تائی انہیں تنگ کر رہی ہے۔ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں ان بچوں کی تائی کو سبق سکھانا چاہتا ہوں تاکہ وہ بچوں سے اچھا سلوک کریں۔ سردار بولا، ارتسام، بات تو وہی ہو گئی نا کہ انسان کو تنگ کرو گے۔ جن ارتسام بولا، سردار، ان 2 یتیم بچوں کی مدد کرنا تو نیکی کا کام ہے، ان کی تائی کو راہ راست پر لانا میرا مقصد ہے۔ جو ہی ایسا ہو جائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے حکم کے مطابق کبھی کسی انسان کو تنگ نہیں کروں گا۔ سردار بولا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ ارتسام جن بولا، کیوں نہیں سردار، نیکی کا کام ہے تو اللہ بھی میری مدد کرے گا۔ سردار نے کہا، ارتسام جن، میں تمہیں اسی لیے پسند کرتا ہوں کہ تم نیکی کرنے میں جلدی کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ ارتسام جن نے جھک کر سردار کا شکریہ ادا کیا۔ اتنے میں پہرہ دار جن اندر آیا اور بولا، سردار، کیا کل قبیلے کے تمام معززین کو دعوت کا پیغام بھیجنا ہے؟ سردار نے کہا، ہاں بالکل بھیجنا ہے۔ یہ سن کر پہرے دار چلا گیا۔ سردار نے کہا، ارتسام جن، تمہیں بھی اجازت ہے۔ ارتسام جن سردار کا شکریہ ادا کر کے مہمان خانے سے باہر نکل آیا۔ آج جن ارتسام بہت خوش تھا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ تائی کو کیسے سبق سکھانا ہے۔ اگلے دن تائی نے باورچی خانے میں ناشتے کے بعد کے برتن سمیٹے اور کمرے میں چلی گئی۔ چند لمحوں بعد واپس آئی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ باورچی خانے میں ہر طرف برتن پھیلے پڑے تھے۔ تائی بولی، ارے ابھی تو میں سارے برتن خود سمیٹ کر گئی ہوں اپنے ہاتھوں سے، یہ کس نے پھیلائے ہیں؟ تائی نے ادھر ادھر نظر ڈالی، ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں تایا کمرے سے نکل آئے اور تائی کو کہنے لگے، کیا ہوا بیگم، کیوں کھڑی ہو؟ تائی نے کہا، عادل اور گڑیا کہاں ہیں؟ تایا نے کہا، صبح تم نے کتوں دونوں کو اسکول بھیجا ہے، بھول گئی ہو؟ تائی نے کہا، او ہاں، مجھے یاد ہی نہیں رہا، چلو خیر کوئی بات نہیں۔ تائی دوبارہ باورچی خانے میں آئے اور برتن سمیٹتے ہوئے بولی، لگتا ہے عمر کے ساتھ یادداشت بھی ڈھلتی جا رہی ہے۔ شام کے وقت اچانک یہ موسم خراب ہو گیا۔ تائی نے مجھے آواز دی، عادل، موسم خراب ہو رہا ہے، بکریوں کو ان کی کوٹھی میں بند کر دو۔ اور گڑیا کہاں ہے؟ گڑیا نے اپنا نام سنا تو بولی، جی تائی امی، میں یہی ہوں۔ تائی نے کہا، یہ تکیے چادریں اٹھا کر کمرے میں لے جا کہ بارش شروع ہونے والی ہے۔ میں نے بکریوں کو ان کی کوٹھی میں بند کیا۔ جیسے ہی سارا کام سمیٹ لیا تو لائٹ چلی گئی۔ تائی نے کہا، عادل، گڑیا کو لے کر اندر جا، اندر میز پر موم بتی اور ماچس اکٹھی پڑی ہوگی، جلا کر لیتے آنا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں گڑیا کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ شکر ہے کہ میز پر پڑی موم بتی اور ماچس مل گئی۔ میں نے موم بتی چلائی کہ اتنے میں تائی کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے موم بتی لے کر باہر بھاگا۔ میں نے کہا، کیا ہوا تائی امی؟ تائی بدھ بنی بکریوں کی کوٹھی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں تائی کے قریب پہنچا۔ میں نے انہیں ہلایا تو جیسے وہ ہوش میں آ گئی۔ میں نے کہا، کیا ہوا تائی، آپ وہاں کسے دیکھ رہی ہیں؟ تائی اماں نے کہا، عادل، وہاں اندھیرے میں کوئی کھڑا ہے،
مجھے صرف اس کی آنکھیں اور دانت نظر آئے ہیں۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ میں نے اس سمت موم بتی کی لیکن وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا تائی اماں خود دیکھ لیں، وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن تائی کانپنا شروع ہو گئی تھی۔ کہنے لگی میں اندر جا رہی ہوں، تو ذرا گھر کا خیال رکھنا، تیرے تایا آئے تو دروازہ کھول دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تائی امی، اب فکر نہ کریں۔ تائی اماں جلدی جلدی کمرے میں چلی گئیں۔ 2 دن بعد تایا سودا زلف لینے شہر چلے گئے۔ اصغر بھی ضد کر کے تایا کے ساتھ چلا گیا۔ تایا کا ایک ہی تو بیٹا تھا جسے تایا اور تائی نے بے چالاک پیار کر کے بگاڑ رکھا تھا۔ آج دن سے ہی تائی کی طبیعت خراب تھی، شاید انہیں بخار ہوا تھا۔ تائی نے شام کا کھانا جلدی بنا کر ہمیں دیا اور بولی میں سونے جا رہی ہوں، تم لوگ بھی کھانا کھا کر سو جاؤ۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ تائی کو کسی عورت کے رونے کی آواز آنے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ آواز اتنی تیز ہوئی کہ خوف کے مارے تائی کی آنکھ کھل گئی۔ تائی نے جو ہی آنکھیں کھولی آواز آنی بند ہو گئی۔ تائی پھر سے ہمت کر کے آنکھیں بند کر چکی کہ نیند آ جائے، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند کی پھر سے وہی رونے کی آواز آنے لگی۔ تائی خوف کے مارے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے کی کھڑکی پر نظر پڑی، کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ تائی حیران ہو گئی کہ اپنے ہاتھوں سے کھڑکی بند کر کے سوئی تھی، یہ کھڑکی کھل کیسے گئی؟ جیسے ہی تائی کھڑکی بند کرنے کے لیے بستر سے اتری، کھڑکی کے دروازے زور زور سے کھلنے اور بند ہونے لگے۔ باہر تو ہوا بھی نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر تو تائی کے آسان خطا ہو گئے۔ تائی دروازے کی طرف بھاگی۔ تائی نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ نہ کھلا۔ کھڑکی کے دونوں دروازے مسلسل زور زور سے کھڑکی میں لگی سلاخوں کے ساتھ اپنے سر ٹکرا رہے تھے۔ تائی نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا اور چلانے لگی کوئی ہے؟ عادل دروازہ کھول، عادل۔ تائی کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھ کر تائی کے کمرے کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی میں نے دروازے کو ہاتھ لگایا دروازہ کھل گیا۔ تائی فوراً کمرے سے باہر نکل آئی اور بولی عادل اندر کوئی ہے؟ عادل دیکھ کھڑکی کے دروازے کون پیٹ رہا ہے۔ میں تو اپنے ہاتھوں سے کھڑکی بند کر کے سوئی تھی۔ میں کمرے میں آیا، میں نے دیکھا کہ کھڑکی کا دروازہ تو بند تھا۔ میں نے کہا تائی اماں کھڑکی تو بند ہے۔ تائی نے کہا کیا؟ تائی ڈرتے ڈرتے کمرے کے اندر آئی، لیکن جیسے ہی تائی نے دیکھا کھڑکی بند تھی اسی وقت تائی کو نہ جانے کیا ہوا، وہ بے ہوش ہو کر بستر پر گر پڑی۔ میں تائی کے ہاتھ پاؤں ملنے لگا۔ مجھے اور تو کچھ نہ سوچا، میں اسی طرح گاؤں کے حکیم صاحب کے گھر بھاگتا گیا۔ حکیم صاحب کا بھلا ہو، وہ بھی میرے ساتھ فوراً اپنی سائیکل پر پہنچ گئے۔ تائی کو چیک کیا، کچھ دیر بعد تائی ہوش میں آ گئی۔ حکیم صاحب نے دوائیں دی اور تائی کو نیند کا انجیکشن لگا دیا اور بولے بیٹا مجھے اجازت دو، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، تیز بخار دماغ پر اثر کر گیا ہے۔ میں نے کہا حکیم صاحب تائی ٹھیک تو ہو جائیں گی نا؟ حکیم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا بالکل، کیوں نہیں۔ چند دن تو اسی طرح گزر گئے، لیکن تائی کا بخار اب کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ گاؤں میں پٹواری کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی، اس وجہ سے گاؤں میں بڑی رونق لگی ہوئی تھی۔ پٹواری نے بھی شادی پر خوب خرچہ کیا تھا اسی سلسلے میں۔ آج پٹواری کی بیٹی کی مہندی کی رسم تھی۔ رات 8 بجے مہندی کی رسم تھی اور پٹواری نے پورے گاؤں والوں کو مہندی کی رسم پر دعوت دی تھی۔ تائی بھی مہندی کی رسم پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ گڑیا کا مہندی پر جانے کے لیے بہت دل تھا۔ گڑیا میرے ساتھ ہی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ بھائی تائی سے کہو نا مجھے بھی مہندی میں جانا ہے۔ گڑیا کی ضد سے مجبور ہو کر میں تائی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرے میں گیا تو تائی تقریباً تیار ہی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کیا بات ہے عادل؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا تائی اماں گڑیا بھی مہندی پر جانا چاہتی ہے، اسے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ تائی نے کہا میں کہاں گڑیا کو سنبھالتی پھروں گی، اسے تو شادی والے دن اپنے ساتھ لے جانا، ویسے بھی شادی پر تو سب نے جانا ہی ہے۔ میں کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ تائی نے مجھے یہ کہہ کر چپ کرا دیا بس، اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں گڑیا کو نہیں سنبھال سکتی۔ یہ کہہ کر تائی باہر چلی گئی۔ میں نے کمرے کی طرف دیکھا تو گڑیا کمرے کے دروازے پر منہ بنائے افسردہ سی کھڑی تھی۔ میں بہن کے قریب گیا تو وہ بولی کوئی بات نہیں بھائی، یہ کہہ کر وہ کمرے کے اندر چلی گئی۔ مہندی والے گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ آخرکار مہندی کا وقت بھی آ پہنچا۔ دلہن کو لایا گیا اور اسے صوفے پر بٹھایا گیا۔ دلہن کے صوفے کو بھی تازہ پھولوں سے سجایا گیا تھا۔
गांव के पटवारी ने बेटी की शादी पर दिल खोल कर खर्चा किया था। रस्म शुरू हुई तो गांव की औरतें एक एक करके दुल्हन के करीब जाने लगी। दुल्हन के हाथ पर दरख्त का एक पत्थर रखा गया था। औरतें उस पर थोड़ी सी मेहंदी रखती और दुल्हन के हाथ पर मुंह दिखाई रखती और चली आती। ताई की भी बारी आई तो ताई ने दुल्हन के हाथ पर पत्ते के ऊपर मेहंदी रखा। दुल्हन के दूसरे हाथ पर मुंह दिखाई रखकर दुल्हन का चेहरा थोड़ी सी पकड़कर अपनी तरफ किया ताकि उसकी बलाएं ले सके। लेकिन जैसे ही ताई ने दुल्हन का चेहरा अपनी तरफ किया, ताई के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और ताई धड़ाम से जमीन पर गिर गई। ये देखकर इर्द गिर्द की औरतें भागती आईं। ताई चिल्लाने लगी, ये नरगिस को क्या हो गया है? इसका चेहरा इतना खौफनाक कैसे हो गया है? कुछ करो, किसी को बुलाओ, ये नरगिस नहीं है। दुल्हन की माँ भी दौड़ती चली आई। वो ताई को सहारा देकर उठाने लगी और बोली, सकीना बहन, तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये मेरी बेटी नरगिस ही है। पूरे गांव की औरतें यहाँ जमा है, किसी से भी पूछ लो। ताई ने कहा, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना। इसी असना में मैं ताया का पैगाम लेकर पहुंच गया। ताया ने पैगाम भिजवाया था कि वो घर देर से आएंगे, ताई को बता दूं। लेकिन जैसे ही मैं पैगाम लेकर पहुंचा, ताई तो बदहवास हालत में घर वापस आने के लिए तैयार खड़ी थी। पे दर पे होने वाली अजीबोगरीब वाक़यात ने ताई को बहुत ज्यादा खौफज़दा कर दिया था। न सिर्फ ताई अम्मा बल्कि हम सब बहुत परेशान थे, क्योंकि घर में तो किसी के साथ कोई मसला नहीं था सिवाय ताई अम्मा के। आज एक हफ्ते बाद हमारी बारी आ गई। आज मैंने और गुड़िया ने चरागाह जाना था, बकरियों को चराने के लिए। हम बकरियां लेकर चरागाह पहुंचे। गुड़िया कहने लगी, भाई क्या वो बाबा आएंगे? मेरा उनके साथ बातें करने के लिए दिल कर रहा है। मैंने कहा, मुझे क्या मालूम गुड़िया, वो तो उस दिन हादसातन आ गए थे। उन्हें क्या मालूम कि हम चरागाह में आए हुए हैं। बकरियों को चराने के बाद हम थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गए कि मुझे अपनी तरफ वही फकीर आता दिखाई दिया। मैंने गुड़िया से कहा, गुड़िया वो देखो, वो बाबा जी आ गए। गुड़िया ने चौंक कर बाबा की तरफ देखा तो खुशी से खड़ी हो गई और ताली बजाते हुए कहने लगी, वाह भाई, बाबा तो बहुत अच्छे हैं। इतने में वो बाबा हमारे करीब पहुंच गए और हमारे पास ही बैठ गए। हमने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहने लगे, कैसे हो तुम लोग बच्चों? गुड़िया ने कहा, बाबा जी हम बिल्कुल ठीक हैं। बाबा ने कहा, घर में सब खैरियत है? मैंने कहा, बाबा जी वैसे तो खैरियत है, लेकिन ताई की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। बाबा ने कहा, ताई को क्या हुआ? मैंने कहा, पता नहीं, आजकल अजीबोगरीब हरकतें कर रही हैं। कभी उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं तो कभी अजीबोगरीब चेहरे, लेकिन उनके अलावा तो किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा। इसलिए सब उन्हें यही कह रहे हैं कि ये उनका वहम है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम ये समझो, तुम्हारी ताई बहुत जल्द ठीक होने वाली है, बस तुमने उनका ख्याल रखना है। मैंने कहा, बाबा जी मैं तो हमेशा उनका ख्याल रखना चाहता हूँ, वो हमारे लिए हमारी माँ जैसी हैं। ये सुनते ही बाबा ने मेरा माथा चूम लिया और बोले, माशाल्लाह बेटा, तुम जितनी अच्छी सोच रखते हो, मुझे यकीन है तुम अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब होगे। इतने में असगर भागता हुआ मेरी तरफ आता दिखाई दिया। मैं असगर को देखकर खड़ा हो गया। असगर हमारे करीब पहुंचा तो बोला, अम्मी जान बहुत गुस्से में है, तुम लोग बकरियां लेकर घर पहुंचो। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ है? वो बोला, अम्मी के कुछ पैसे फिर गुम हो गए हैं और अम्मी को यकीन है कि वो गुड़िया ने चोरी किए हैं। ये सुनकर बाबा और गुड़िया दोनों खड़े हो गए। गुड़िया ने कहा, असगर भाई आप झूठ बोल रहे हैं, मैं चोरी नहीं करती, जरूर आपने ही ताई से कुछ कहा होगा। ये सुनकर असगर गुस्से में आ गया और बोला, ये क्या बदतमीजी है गुड़िया, मैं क्यों अम्मी से कुछ कहूँगा? जरूर अम्मी ने तुम्हें चोरी करते हुए देखा होगा, तभी तो हर बार वो तुम पर इल्जाम लगा देती हैं। कोई किसी पर ऐसे ही तो इल्जाम नहीं लगाता। तुम घर चलो फिर देखना अम्मी तुम्हें कैसे सीधा करती हैं। ये सुनकर गुड़िया ने रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, भाई मुझे आपकी कसम, मैंने कोई चोरी नहीं की। लेकिन असगर बड़े तकब्बुर से ये कहते हुए वापसी के लिए मुड़ा। मैं तो चला, अब तुम लोग अपनी खैर मना लेना। अभी वो चंद कदम दूर ही गया था कि खड़ा हो गया। चंद लम्हे खड़ा रहा। हम तीनों ही उसे देख रहे थे कि अचानक वो चिल्लाया, आदिल छोड़ो मुझे, मुझे घर जाने दो। मैं, बाबा और गुड़िया एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मैंने कहा, असगर
تم نے جانا ہے تو جاؤ، میں نے تمہیں کب پکڑ رکھا ہے؟ اصغر نے کہا، اگر تم نے مجھے نہیں پکڑا ہوا تو میں اپنے قدم کیوں نہیں اٹھا رہا ہوں؟ ضرور تم نے ہی کچھ کیا ہے، تمہارے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ یہ سن کر میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور بولا، اصغر تم ہوش میں تو ہو؟ یہ دیکھو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، کیا یہ ضروری ہے کہ ہر چیز کا الزام تم مجھ پر یا گڑیا پر لگاؤ؟ اصغر نے زور لگاتے ہوئے کہا، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ اسی اثنا میں اصغر چلنے لگ گیا۔ میں نے کہا، تم تو چل رہے ہو، اگر میں نے تمہیں پکڑا ہوا ہے تو تم چل کیسے رہے ہو؟ اصغر شرمندہ ہو کر مجھے دیکھنے لگا اور بولا، تم گڑیا کو لے کر گھر پہنچو، میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ چند قدم آگے ہی گیا ہوگا کہ پھر رک گیا اور کہنے لگا، عادل یہ کیا مذاق ہے، مجھ سے کیوں نہیں چلا جا رہا؟ اتنا کہنا تھا کہ پھر چل پڑا۔ یہ دیکھتے ہی ہماری ہنسی نکل گئی، ہم تینوں ہی کہا لگا کر ہنس پڑے۔ اصغر نے شرمندہ نظروں سے ہماری طرف دیکھا اور اس بار تو اس نے دوڑ لگا دی کہ رکنے اور چلنے کا جھنجٹ ہی ختم ہو۔ بابا نے مجھے کہا، بیٹا تم گڑیا کو لے کر گھر جاؤ اور پریشان مت ہونا، دیکھنا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو سچ ہوتا ہے وہ سامنے آ کر رہتا ہے۔ مجھے بابا کے اس جملے نے بڑا حوصلہ دیا۔ ہم نے بابا سے اجازت لی، بکریاں لے کر ہم گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر پہنچے تو تائی غصے میں آگ بگولا ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ تائی کچھ کہتی، تایا ابو نے کہا، دیکھو گڑیا، گھر سے ہر وقت پیسے گم ہونے لگے ہیں، اگر تم نے چوری کی ہے تو تم سچ بتا دو، میں یا تائی تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ گڑیا بولی، تایا ابو مجھے آپ کی قسم ہے، میں چوری نہیں کرتی، میں آپ کے پیسے کیسے چوری کر سکتی ہوں؟ تائی نے کہا، سن لیا آپ نے، یہ ایسے تھوڑی مانے گی۔ ارے میں پوچھتی ہوں، بچہ چیز کھانے کے لیے 10-20 روپے اٹھا بھی لیتا ہے، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کمبخت کہ تو نے 2000 روپے کا کیا کرنا ہے؟ میں اور گڑیا آنکھیں پھاڑ کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جنہیں 10 روپے بھی نہ ملتے ہوں ان کے لیے 2000 روپے تو بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ میں نے کہا، تائی اماں اتنی بڑی رقم کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ تائی نے کہا، مجھے کیا پتا کیا کرنا ہے، مجھے تو یہ پتا ہے کہ میرے تکیے کے نیچے سے 1000 کے 2 نوٹ غائب ہیں، جو صبح ہی میں نے وہاں رکھے تھے کہ کام سے فارغ ہو کر سنبھال کر رکھ دوں گی۔ اور اصغر بھی تو کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے گڑیا کو پیسے اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی گڑیا رونے لگ گئی، اور آج تو مجھے اصغر پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کا بالکل لحاظ نہ کروں کہ اچانک اصغر دھڑام سے نیچے گرا اور اس کے فرنٹ پاکٹ سے 1000 کے 2 نوٹ نکل کر زمین پہ گر پڑے۔ 1000 کے 2 نوٹ دیکھتے ہی تائی اماں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اتنے میں گھر کے دروازے سے پڑوس کے چچا طفیل اندر آئے اور تایا ابو سے مخاطب ہو کر بولے، او فضل بھائی تم کیسے آدمی ہو، کیا تمہیں اپنے بیٹی کی سرگرمیوں کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے؟ یہ سن کر تایا حیران و پریشان انہیں دیکھنے لگے اور بولے، بھائی طفیل کیا کہہ رہے ہو؟ تو چچا طفیل نے کہا، تمہارا بیٹا چائے کی دکان پر جوا لگانے لگ گیا ہے، خود تو خراب ہے ہی، اپنے ساتھ میرے بیٹے کو بھی خراب کر رہا ہے۔ آج پھر سے اس نے میرے بیٹے کے ساتھ جوا لگانے کا پروگرام بنایا ہوا تھا، اور ان کے اس پروگرام کے چکر میں میرے بیٹے نے پورے 2000 روپے گھر سے چوری کیے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنے بیٹے کی یہی تربیت کر رہے ہو؟ جاؤ جا کر چائے والے سے پوچھو کہ تمہارا بیٹا روز شام کو اس کی دکان پر کیا کرتا ہے۔ یہ سن کر تو تایا ابا کے اوسان ختم ہو گئے۔ انہوں نے کہا، بھائی طفیل معاف کر دیں، آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ چچا طفیل نے کہا، موقع ملنا بھی نہیں چاہیے، ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گا، تیرے بیٹے کو پکڑ کر سیدھا تھانے لے جاؤں گا۔ گھر میں تو کوئی اسے کچھ کہتا نہیں ہے، وہاں اسے صحیح کر کے پھیٹی چڑھی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر چچا طفیل چلے گئے۔ بس پھر کیا تھا، تایا غصے سے اصغر کی طرف آئے، اسے بازو سے پکڑا اور کمرے میں دھکیل کر دروازہ باہر سے بند کر دیا، اور تائی سے بولے، خبردار جو تو نے بیٹے کی حمایت کی، اسے کمرے سے باہر نکالا یا اسے کچھ کھانے پینے کے لیے دیا، 2 دن یہ لڑکا اس کمرے میں بھوکا پیاسا بند رہے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو تم دونوں ماں بیٹا کو میں گھر سے نکال دوں گا۔ یہ کہہ کر تایا ابو گھر سے باہر چلے گئے۔ تائی حیران و پریشان کھڑی تھی۔ میں نے گڑیا کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لے گیا۔ آج چوری والا معاملہ تو اپنے انجام کو پہنچا، پتہ چل گیا کہ کون چوری کر رہا تھا۔ گڑیا خاموش نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔
कई दिन घर में खामोशी रही। असगर को एक रात ही ताया ने बंद रखा। उसके बाद तो ताई ने शोर मचा दिया कि बस जितनी सजा मिलनी थी मिल गई है। ताया तो बहुत गुस्से में थे, लेकिन उन्हें ताई के आगे खामोश होना पड़ा। क्या करते, खामोश हो गए। असगर कमरे से बाहर निकला, लेकिन बस खाना खाता, मुंह धोता और दोबारा कमरे में चला जाता। खास तौर पर वो मुझसे या गुड़िया से तो नजर मिलाने के काबिल ही नहीं रहा था। असगर मुझसे 2 साल बड़ा था, लेकिन 2 साल बड़ा होने के बावजूद मैं उसे उसके नाम से ही पुकारता था। मौसम अबर आलूद हो तो खैर होती है, लेकिन ताई के मूड का मौसम अबर आलूद हो जाए तो खैर नहीं होती। आज फिर कई दिन की परेशानी के बाद ताई के मूड का मौसम अबर आलूद था। आज ताई ने हमें स्कूल भी ना जाने दिया था। असगर बदस्तूर अपने कमरे में ही बंद था। गंदम की कटाई का मौसम शुरू हो चुका था। ताया ने भी अपनी जमीनों पर गंदम की कटाई के लिए मजदूर लगाए हुए थे। वो भी सुबह ही खेतों में निकल गए। हम नाश्ता करके ताई के खराब मूड की वजह से डरे सहमे अपने कमरे में ही बैठे थे कि ताई ने मुझे पुकारा। मैं उनकी आवाज सुनकर जल्दी से गया तो वो बोले, गुड़िया को लेकर आओ और तुम भी आओ। मैं गुड़िया को लेकर ताई के पास पहुंचा। ताई ने कहा, गुड़िया, आज तुमने नाश्ते के सारे बर्तन धोने हैं और सारी सफाई भी तुमने करनी है। मैंने कहा, ताई अम्मा, लेकिन गुड़िया बहुत छोटी है, ये इतना काम नहीं कर पाएगी। ये सुनते ही ताई को गुस्सा आ गया और वो बोली, तो क्या तेरी बहन काम नहीं सीखेगी? सारी उम्र इसने क्या छोटा ही रहना है? मैं क्या तुम्हारे बाप की नौकर लगी हुई हूँ कि दिन रात पकाकर तुम लोगों को खिलाती रहूंगी? गुड़िया घर के काम खत्म करेगी और तुमने मेरे साथ कपड़े धुलवाने हैं। गुड़िया ने आज अपने नन्हे नन्हे हाथों से बहुत अच्छे बर्तन धोए। मुझे तो दुख भी हुआ, लेकिन उसे इतना अच्छा काम करता देखकर खुशी भी हुई। लेकिन जब वो सफाई करने लगी तो वो सफाई अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही थी। घर भी बड़ा था। मैं गुड़िया की मदद के लिए लपका, इतने में ताई हमारे सरों पर पहुंच गई, जैसे कि उन्होंने हम पर नजर रखी हुई हो। ताई ने आओ देखा ना ताओ देखा मुझे मारना शुरू कर दिया। कहने लगी, बहुत मोहब्बत है तुझे अपनी बहन से, हर वक्त साई की तरह उसके पीछे पड़ा रहता है। जब वो काम कर रही थी तो तूने उसे काम क्यों नहीं करने दिया? तुम दोनों को इस घर में नौकर बनाकर ना रखा तो मेरा नाम भी सकीना नहीं। ताई मुझे मुसलसल मार रही थी। बेचारी गुड़िया बोल पड़ी, ताई अम्मा, भाई को ना मारें। ये सुनकर ताई खसकनाक अंदाज में गुड़िया को मारने के लिए उसकी तरफ लपकी, लेकिन इससे पहले कि वो गुड़िया को मारती, मैंने ताई का हाथ पकड़ लिया और बोला, ताई अम्मा, मुझे मार लें, लेकिन गुड़िया को कुछ ना कहें। इसी असना में ताया भी घर में दाखिल हो गए और हमें देखकर कहने लगे, ये क्या हो रहा है? ताई ने कहा, घर में ढेरों काम पड़े हुए थे, इनकी स्कूल से छुट्टी कराई कि चलो मेरा हाथ बटा देंगे, मगर ये क्या मेरा हाथ बटाएंगे? इन्हें तो एक दूसरे की हिमायत से ही फुर्सत नहीं मिलती। जमींदार साहब, मैं कह रही हूँ आपको, आज के बाद ये दोनों स्कूल नहीं जाएंगे। ये सुनकर तो हैरत से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं बोल पड़ा, ये स्कूल बीच में कहाँ से आ गया? हम दोनों सुबह से आपके साथ काम करा रहे हैं और जितना काम आप कहेंगी हम करेंगे, लेकिन आप हमारा स्कूल क्यों बंद करा रही हैं? ताई ने कहा, चुप कर जा आदिल, चुप कर जा, तू बहुत सवाल जवाब करने लग गया है। ये सुनकर ताया ने कमरे से कुछ जरूरी कागज लिए और खामोशी से बाहर निकल गए। ताया से हमें उम्मीद भी नहीं थी, वो तो कभी जो हमारे हक में बोले हों। घर के काम खत्म हुए, गुड़िया ने फिर रोना धोना शुरू कर दिया। मैं खुद 12 साल का था, लेकिन आज मुझे ये एहसास हो रहा था कि जब बच्चे जरा जरा सी बात पर रोते हैं, तंग करते हैं और परेशान होते हैं तो उनके माँ बाप उन्हें कैसे संभालते हैं। आज मुझे गुड़िया को संभालने के बाद ये बखूबी अंदाजा हो रहा था। गंदम की कटाई में ताया इतने मसरूफ थे कि आज रात भी घर न आए। आज तो ताई ने हमें रात का खाना भी नहीं दिया। कहा कि नहीं बनाया तुम्हारे लिए खाना, इसी तरह सो जाओ। शायद ताई अपने बेटे असगर की बेइज्जती का बदला हमसे ले रही थी। अगर ऐसा था तो ये भी नाइंसाफी थी, क्योंकि गलती तो सरासर असगर ही की थी। हमने भी सब्र का घूंट पी लिया और खामोशी से सो गए। आधी रात का वक्त था। ताई के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर हमारी आंखें खुल गईं। मैंने गुड़िया से कहा, मेरी प्यारी बहन, तुम बाहर मत आना। मैं कमरे से निकलकर ताया के कमरे की तरफ गया। मैंने देखा कि ताई बदहवासी के आलम में फटी फटी निगाहों से इधर उधर देख रही हैं और कह रही हैं, आपकी अम्मी यही थी और मेरा गला दबाने ही वाली थी। ताया ताई के पास खड़े उन्हें नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही ताया की मुझ पर नजर पड़ी, वो बोले, आदिल, भाग कर जाओ, अपनी ताई के लिए पानी लेकर आओ।
میں تیزی سے بھاگتا باورچی خانے میں گیا اور تائی کے لیے پانی لے آیا۔ تایا نے تائی کو پانی پلایا اور وہ تائی کا ہاتھ سہلانے لگے۔ تایا نے مجھے گلاس دیتے ہوئے کہا، عادل اور پانی لے آؤ۔ میں جو ہی گلاس لے کر کمرے سے نکلنے لگا، اصغر بھی تائی کی چیخو پکار سن کر پہنچ گیا، لیکن تب مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ گیا جب میں نے اسے یہ کہتے سنا۔ اس نے اپنی ماں پر ایک نظر ڈالی اور یہ کہتا ہوا واپس اپنے کمرے میں چلا گیا، اماں پھر کوئی نیا ڈرامہ کر رہی ہے۔ اپنی ہی ماں کو ایسے کون کہتا ہے؟ یقیناً یہ تائی کی اپنی ہی غلط تربیت تھی کہ آج ان کا اپنا بیٹا ان کی عزت نہیں کرتا تھا۔ اس دن کے بعد تو تقریباً روزانہ ہی تائی رات کو چیختے چلاتے اٹھ جاتی اور کہتی کہ خواب میں ان کی ساس یعنی ہماری دادی آئی ہیں اور ان کا گلا دبا رہی ہیں۔ ہماری دادی کو دنیا سے گئے ہوئے برسوں بیت چکے تھے۔ گڑیا جب 2 سال کی تھی تب دادی ٹی بی ہونے کی وجہ سے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ابو اور تایا نے دادی کا بہت علاج کرایا، لیکن ڈاکٹر خود پریشان تھے کہ دادی کے سینے میں ریشہ بنتا ہی جا رہا تھا، کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آخر دادی کے پھیپھڑے کمزور ہوتے چلے گئے اور ایک دن وہ ہم سے جدا ہو گئیں۔ اس وقت ہم لوگ الگ رہتے تھے۔ نہ جانے اب تائی کو دادی کیوں نظر آنے لگی تھی۔ ایک دن میں کروٹ بدل بدل کر سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے صحن میں ایک آہٹ سنائی دی۔ گھڑی پر نظر ڈالا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ ہمت کر کے کمرے کا دروازہ کھولا، باہر جھانکا، میرا تو دل دہل گیا۔ تائی کسی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، لیکن وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے تھوڑا غور کیا تو تائی کے سامنے مجھے ایک انسانی سایہ نظر آیا۔ یا اللہ، یہ کون سی نئی پریشانی ہے؟ دل تو چاہا فوراً جا کر تایا کو جگاؤں، لیکن کمرے سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تائی کے بال کھلے تھے۔ اچانک تائی نے ہنسنا شروع کر دیا اور پھر رونا، اور پھر اسی سائے کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خوف کے مارے میں نے دروازہ بند کر دیا۔ ہمت کر کے دوبارہ دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تائی آہستہ آہستہ آواز میں سسکیاں لے رہی ہیں۔ پھر اچانک تائی باورچی خانے کی طرف گئی۔ تائی جان نے رات کے لیے صحن میں 0 کا بلب لگایا ہوا تھا، اس لیے مدھم روشنی میں کچھ خاص سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اچانک تائی باورچی خانے سے نکل آئیں۔ ان کے ہاتھ میں چھری تھی۔ تائی کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر میرے اوزان فتح ہو گئے۔ تائی اسی انسانی سائے کے قریب بیٹھ گئی اور پہلے تو اس سے کچھ باتیں کی، اس کے بعد تائی نے چھری اپنی کلائی پر رکھ دی۔ یہ دیکھتے ہی مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور زور سے چلایا، تائی اماں، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میری آواز سنتے ہی تائی نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ انسانی سایہ بھی غائب ہو چکا تھا۔ میں تائی کی طرف بھاگا۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر تائی نے چھری اپنی کلائی پر چلانا چاہی، لیکن اس سے پہلے ہی میں تائی تک پہنچ گیا۔ میں نے تائی کا ہاتھ پکڑ لیا اور زور سے چلایا، تایا ابو باہر آئے، جلدی آئے۔ میری آواز سنتے ہی تایا ابو اور اصغر دونوں ہی کمرے سے باہر آ گئے۔ تائی اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے پورا زور لگا رہی تھی، ساتھ ہی مجھے برا بھلا بھی کہہ رہی تھی۔ اتنے میں تایا بھی پہنچ گئے۔ تایا نے تائی کے ہاتھ سے چھری چھین کر زمین پر پھینک دی۔ تائی کو زور زور سے جھنجھوڑنے لگے اور بولے، اصغر کی ماں، ہوش میں آؤ۔ اصغر کی ماں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تائی نے کہا، زمیندار صاحب مجھے چھوڑ دیں، میں بہت ظالم عورت ہوں، میں نہیں چاہتی کہ اب میں زندہ رہوں۔ تایا نے بڑی مشکل سے تائی کو کچھ نارمل کیا۔ تائی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ یہ دیکھ کر تایا بہت پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، خدا کا واسطہ ہے اصغر کی ماں، کچھ بتاؤ تو صحیح، تمہیں ہوا کیا ہے؟ تائی نے روتے ہوئے کہا، جب آپ کی ماں مرنے والی تھی اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ آپ کی ماں بستر مرگ پر پڑی ہوئی تھی، لیکن انہیں ٹی بی ہونے کی وجہ سے مجھے ان سے گھن آتی تھی۔ ان دنوں آپ گاؤں سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میں انہیں کھانا تک پابندی سے نہیں دیتی تھی۔ مجھے ان سے گھن آتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اگر میں ان کے پاس گئی تو مجھے بھی یہ بیماری لگ جائے گی۔ آخری وقت میں بھی وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ وہ مجھے پکارتی رہی لیکن میں ان کے پاس نہیں گئی۔ کئی دنوں سے وہ میرے خواب میں آ جاتی ہیں، کبھی تو مجھے اللہ سے ڈراتی ہیں اور کبھی خود میرا گلا دبانے لگتی ہیں۔ آج تو انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ عادل اور گڑیا پر جو میں ظلم کر رہی ہوں اس کے لیے بھی وہ مجھے معاف نہیں کرے گی۔ یہ کہہ کر تائی نے روتے ہوئے تایا کے پاؤں پکڑ لیے اور بولی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میں آپ کی ماں کی مجرم ہوں اور آپ کی بھی ہوں۔ تایا نے جواب دیا، اصغر کی ماں،
میں نے ہمیشہ تجھ پر بھروسہ کیا ہے، لیکن تو وہ عورت ہے جس نے میری ماں کو تکلیف دی، میرے بیٹے کی اچھی تربیت نہیں کی اور میرے بھتیجے اور بھتیجی کے ساتھ بھی ناانصافی کی۔ دل تو چاہتا ہے کہ اسی وقت تجھے اس گھر سے نکال دوں۔ تائی نے کہا، آپ مجھے گھر سے نہ نکالیں، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالیں، میں جیتے جی اس گھر سے کہیں نہیں جانا چاہتی۔ آج میں 26 سال کا ہو چکا ہوں، گڑیا کی بھی شادی ہو گئی ہے، وہ اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ اس رات کے بعد تائی جان نے ہمارے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، ہمیں بالکل اصغر کی طرح اہمیت دی، لیکن اس دن کے بعد وہ فقیر بھی نہیں آیا۔ آج سوچتا ہوں کہ شاید اللہ نے اسے ہمارے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا تھا، کیونکہ اس کے ہماری زندگی میں آنے کے بعد ایسے واقعات ہونے شروع ہوئے تھے۔ میں آج بھی اس فقیر کو سوچتا ہوں تو میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔